عدی اپنی بہن کے بارے میں پھر کہتا ہے کہ سفانہ بڑی زیرک اور دانا خاتون تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شخص یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیونکہ تم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر آئی ہو اور ان سے تم نے بات بھی کی ہے۔ تو بہن نے جواب دیا کہ بخدا وقت ضائع کیے بغیر اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہے، یا تو وہ نبی ہے یا بادشاہ ہے۔ اگر وہ نبی ہے تو تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ تم فوراً حاضر ہو کر ان پر ایمان لے آؤ، تاکہ تمہارا شمار السابقون الاولون میں ہو۔ اور اگر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہوں کو دانشور اور دور اندیش مصاحبوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ وہ تیری خداداد صلاحیتوں کو جب دیکھیں گے تو تیری قدر افزائی کریں گے اور تمہیں کوئی باوقار منصب عطا کر دیں گے۔ میں نے کہا بہن تمہاری رائے بڑی صائب ہے۔ کچھ روز بعد ہی میں شام سے روانہ ہو کر مدینہ طیبہ آیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ حضور نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے عرض کی عدی بن حاتم۔ حضور کھڑے ہوئے اور مجھے لے کر اپنے کاشانہ اقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک بوڑھی اور کمزور سی عورت نے حضور کو گزارش کی کہ حضور آپ ٹھہریں، میری عرض سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک کھڑے رہے اور وہ اپنی بپتا سناتی رہی۔ سرکار نے ماتھے پر کوئی شکن ڈالے بغیر تمام گفتگو سنی۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرے دل نے برملا کہا کہ خدا کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہے۔ کہاں بادشاہوں کی نخوت و غرور اور کہاں یہ عجز و انکساری۔ جب وہ فارغ ہوئی تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لے کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ جب اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو ایک تکیہ جو چمڑے کا تھا اور اسے کھجور کے پتوں سے بھرا گیا تھا، حضور نے وہ میری طرف سرکا دیا اور فرمایا عدی اس پر بیٹھو۔ میں نے عرض کی حضور پہلے آپ تشریف رکھیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم ہی بیٹھو۔ میرے لیے اب تعمیل ارشاد کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بدل نخواستہ میں اس پر بیٹھ گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے فرش زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر میرے دل نے یہ آواز دی کہ بخدا یہ کسی بادشاہ کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حاتم کے بیٹے عدی، کیا تو عیسائیوں کے رکوسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا؟ میں نے عرض کی کہ جی جناب، میرا اسی فرقے سے تعلق ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی قوم سے تو غنیمت کا چوتھا حصہ وصول نہیں کرتا؟ میں نے عرض کی کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ تو جواباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے دین یعنی عیسائیت میں تو یہ حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کی کہ بخدا ایسا ہی ہے۔ تو حضرت عدی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدی شاید اس دین کو قبول کرنے کے راستے میں یہ چیز یعنی مالی منفعت حائل ہے کہ مسلمان غریب اور محتاج لوگ ہیں، اس لیے تم غریبوں کا دین قبول نہیں کرنا چاہتے۔ بخدا وہ وقت آنے ہی والا ہے جب کہ مسلمانوں میں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ مال دینے والے تو بہت ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا شاید تو اس لیے اس دین کو قبول کرنے سے گریزاں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کے دشمنوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے۔ عدی بخدا ان قریب تو سنے گا کہ ایک عورت اپنے اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے نکلے گی اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرے گی
اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ عدی، شاید تو اس لیے دین کو قبول کرنے سے ہچکچا رہا ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ حکومت و سلطنت غیروں کے قبضے میں ہے۔ خدا کی قسم، ان قریب تو سنے گا کہ بابل کے قصر ابیت یعنی سفید محل کو یہی مسلمان فتح کریں گے اور اس میں داخل ہوں گے، اور کسریٰ کی وسیع و عریض مملکت پر ان کا پرچم لہرائے گا۔ حضور کے ان ارشادات پاک کو سن کر وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے تعصب کے پردے اٹھنے لگے، حق کا روئے زیبا مجھے صاف نظر آنے لگا، اور میں نے مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، دل کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر بعد میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے جو 3 پیشن گوئیاں فرمائی تھیں ان میں سے 2 پوری ہو چکی ہیں، اور تیسری بھی یقیناً ضرور پوری ہوگی۔ میں نے اس لشکر میں شرکت کی جس نے بابل کے قصر ابیت پر فتح کا پرچم لہرایا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جو اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے روانہ ہوئی، اور بلا خوف و خطر اس نے یہ طویل مسافت طے کی اور بیت اللہ کا حج کیا۔ خدا کی قسم، تیسری بات بھی ضرور پوری ہوگی کہ اس امت میں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔